سامعین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، باگردابی بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہمیں جب تلک وہ کھلاتے رہیں گے، ہمیں جب تلک وہ کھلاتے رہیں گے، بڑے شوق سے ہم کھاتے رہیں گے، بڑے شوق سے ہم کھاتے رہیں گے، اور جو بیمار کھا لے تو ہو جائے اچھا، جو بیمار کھا لے تو ہو جائے اچھا، وہ لنگر کا دانہ ہے خواجہ پیا کا، وہ لنگر کا دانہ ہے خواجہ پیا کا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ جس انداز سے پڑھاؤں تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، آیہ کریمہ کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ جو کہ نصیحت بن جائے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نصیحت والی توبہ کرنے کے لیے ہمیں حکم فرمایا گیا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان اگر اپنی زندگی میں گناہ کرنے کے بعد اگر اس گناہ پر وہ مایوس ہوتا ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مایوس نہ ہو وہ انسان، اس لیے کہ گناہ ہو
ہو جاتے ہیں، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا کرنے کے بعد رب قدیم کا وہ دروازہ کھلا ہے۔ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو رب کائنات اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رب قدیم ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، اگر کوئی انسان گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی انسان اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، آج کا نوجوان اگر اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، جب تک اس کے گناہ پوشیدہ رہتے ہیں، انسان سوچتا ہے میرے گناہوں پہ پردے ڈلے ہوئے ہیں، میرے گناہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن جب اس کے گناہوں سے پردوں کو رب کائنات اٹھاتا ہے، جب اس کے گناہ کے پردے اٹھ جاتے ہیں، تو وہ پھر کسی دنیا دار کے پاس جا کر کہتا ہے مجھ سے ایسی خطا ہوئی ہے، کوئی دروازہ بتائے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، کوئی ایسی جگہ بتائے کہ مجھے معافی مل جائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کے پردے کھلنے کے بعد انسان دنیا دار کا دروازہ دیکھتا ہے، جب دنیا دار کے پاس جاتے ہیں تو دنیا والے یہ کہتے ہیں فلاں آدمی کو اتنا پیسہ دے، وہ تیری صلح کروا دے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کا عام انسان دنیا کی دولت کو لے کر تمہارا فیصلہ تو کروا سکتا ہے، لیکن جو گناہ تم نے کیے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں معاف نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تک جب تک انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے، ارے قوم کے مسلمانوں، اگر گناہ کرنے کے بعد دنیا والوں سے معافی طلب کرے تو رب کی بارگاہ میں انسان مقبول نہیں ہوتا، لیکن وہی انسان اپنے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں بہا دے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ۔ انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو رب قدیر انسان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جب انسان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت میں اس کی کامیاب رہتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ کو ایک بات بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ انسان اگر توبہ کر لے تو رب کائنات انسان کو کیسا مقام عطا فرماتا ہے، انسان اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو رب کائنات اسے کیسا مقام دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا ایک انسان جسے آج دنیا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ فضیل بن عیاض ہے جنہیں دنیا آج عزت اور احترام سے یاد کرتی ہے، لیکن یہ فضیل تھے اور دنیا انہیں حضرت کے نام سے کیسے یاد کرنے لگی؟ تو آئیے سنیں، یہ حضرت فضیل بن عیاض جو ہیں اپنے وقت کے اندر جو ہیں جب تک یہ گناہوں سے توبہ نہ کیے تھے، اس وقت فضیل کی زندگی ایسی تھی کہ فضیل جنگل میں رہا کرتے تھے، جو قافلہ جنگل سے گزرا کرتا تھا فضیل اس قافلے کو لوٹا کرتا تھا، فضیل کے کئی ملنے والے تھے، یہ سب مل کر قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، جنگل سے جو قافلہ جاتا فضیل اور ان کے ساتھی مل کر قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ وقت ایسا آیا کہ فضیل جب کسی قافلے کو لوٹنے پہنچے تو اس قافلے کے اندر ایک اللہ کا محبوب بندہ بھی موجود تھا۔ جب قافلے کے لوگ جو ہیں، جب فضیل بن عیاض کے لوگ جو ہیں قافلے کو لوٹنے کے لیے قریب گئے تو اس قافلے کے اندر ایک اللہ کے محبوب بندے کو پایا تو اسے پوچھا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ اللہ کا محبوب بندہ کہتا ہے میں تو دنیا میں کچھ لے کر نہیں چلتا ہوں، میرے جسم میں اگر جان باقی ہے تو رب کائنات کے ذکر سے باقی ہے، میں زمین پہ چلتا ہوں، اللہ کی ریاضت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دنیا کا فکر اور غم میں نہیں رکھتا ہوں۔ جب اس بندے نے فضیل کے ساتھیوں سے یہ کہا میرے پاس نہ تو دھن ہے نہ دولت ہے، میں تو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں، جب اس نے اپنی باتیں
باتیں یوں بیان کی تو فضیل کے ساتھیوں نے جا کر فضیل سے کہا کہ فضیل ہمارے آج قافلے میں ایسا بندہ ملا ہے جو یہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر میرے پاس کچھ ہے تو اللہ کا ذکر ہے، میں تو رب کائنات کا ذکر کرتا ہوں۔ جناب فضیل نے کہا اس بندے کو میرے پاس لائے، وہ کون بندہ ہے؟ تو جب اس بندے کو جناب فضیل کے پاس لے جایا گیا تو وہ بندہ جب فضیل کی بارگاہ میں گئے تو فضیل کہتے ہیں کہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ اللہ کا محبوب بندہ کہتا ہے اے فضیل تو اس جنگلوں کے اندر قافلوں کو لوٹ کر یہ فکر رکھتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہے، تو قافلوں کو لوٹ کر یہ سوچتا ہے کہ میں کامیابی کی منزل سے کرتا ہوں۔ ایک غریب انسان جو ہے فضیل کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے فضیل اس اللہ سے ڈر جس نے تجھے جان دی ہے، اس رب سے ڈر جس نے تیرے جسم میں دو ہاتھ دیے ہیں۔ اللہ کا محبوب بندہ جو ہے اسے حضرت فضیل بن عیاض کو اللہ کا خوف دلانا چاہا، اللہ کا خوف فضیل بن عیاض کے دل میں ڈالا۔ جب وہ اللہ کا بندہ فضیل کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتا گیا، جب فضیل کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا تو وہ فضیل اس سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی اسی رستے پر لے آئے جس رستے پر آپ ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے رستہ تو ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی ریاضت کر، رستے میں گزرنے والوں کی حفاظت کر، لوٹنا بند کر دے تو اسی رستے پر آ جائے گا جس میں میں چل رہا ہوں۔ فضیل سے جب اس بندے نے کہا تو یہ فضیل بن عیاض اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میں نے آج تک بہت قافلے لوٹے ہیں، میں نے آج تک بہت گناہ کیے ہیں، لیکن فضیل آج سے توبہ کرتا ہے، آج کے بعد کبھی قافلہ نہیں لوٹے گا۔ فضیل کی پہلے زندگی تھی، قافلے گزرتے تھے، فضیل لوٹا کرتا تھا، لیکن آج سے زندگی ایسی ہے جو قافلہ یہاں سے گزرے گا فضیل اس کی حفاظت کرے گا۔ قوم کے مسلمانوں اندازہ لگائے وہ فضیل بن عیاض جو ہے اپنے جنگل میں رہ کر قافلوں کی حفاظت کرنے لگتے ہیں تو فضیل کے ساتھیوں نے کہا کہ جب آپ اکیلے گناہ کو توبہ کر کے اور اس رستے سے ہٹ رہے ہیں تو ہم بھی تو تمہارے ساتھ گناہ میں شامل تھے، آج آپ ہمیں بھی گناہوں کے رستے سے ہٹا کر اس رستے پر لائیں جس پر آپ ہیں۔ فضیل نے کہا میں تو اب اللہ کی عبادت کروں گا، جنگل سے گزرنے والے قافلوں کی حفاظت کروں گا۔ جب فضیل نے ایسا کہا تو ان ساتھیوں نے کہا ہم بھی یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فضیل ایک نے توبہ کی، پورا قافلہ جو ہے فضیل کا توبہ کر کے گناہوں سے زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارنے لگے۔ پورا قافلہ جب توبہ کر چکا تھا تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ سنتے ہو ہمارے پاس میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا ایک یہودی تھا، ایک مرتبہ اسی جنگل سے وہ گزر رہا تھا، اس کے پاس سونے کی کچھ اینٹیں تھی، ہم نے اس کی سونے کی اینٹیں چھین لی تھی۔ آج میں چلتا ہوں میرے پاس وہ سونے کی اینٹیں تو موجود نہیں ہیں لیکن جا کر معافی طلب کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فضیل بن عیاض جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس یہودی کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ یہودی نے باہر سے دیکھا کہ فضیل اپنی جماعت کو لے کر میرے گھر تک آ رہا ہے، وہ یہودی فضیل بن عیاض کو دیکھ کر ڈرنے لگا، اس کے دل میں خوف ہوا کہ کل تو اس نے جنگل میں میری سونے کی اینٹیں لوٹی تھی، آج یہ میرا گھر لوٹنے پہنچا ہے۔ جیسے ہی فضیل بن عیاض ان کے گھر کے قریب گئے تو وہ بندہ ڈرتے ہوئے جب محسوس ہوا تو فضیل بن عیاض نے کہا ڈر مت، کل کی میری زندگی تھی میں گناہوں میں گزارتا تھا، آج میں توبہ کر کے آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، آج میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور آپ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ یہودی کہتا ہے فضیل میں اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے سونے کی اینٹیں مجھے نہیں مل جاتی۔ فضیل نے کہا وہ اینٹیں میرے پاس موجود نہیں، اب میں کہاں سے لاؤں؟ یہودی کا یقین تھا، اس نے توریت میں پڑھ رکھا تھا کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ اگر وہ کسی کو مٹی بھی اٹھا کر دے تو وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے، وہ کسی کو مٹی بھی دے تو مٹی سونے میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا فضیل اگر تیرے پاس سونے کی اینٹیں نہیں ہیں تو
کوئی بات نہیں، مجھے مٹی کی اینٹیں لانا دے دے، میں اسے سونے کی اینٹیں سمجھ کر اپنے پاس رکھوں گا۔ جب فضیل سے اس یہودی نے یہ کہا تو فضیل بن عیاض سوچنے لگے بڑا آسان سودا ہے، سونے کی اینٹیں کے بدلے مٹی کی اینٹیں دے تو اپنی معافی ہو رہی ہے۔ فضیل جاتے ہیں جنگل میں، مٹی اکٹھا کرتے ہیں، پانی ڈال کر اس مٹی کو گوندتے ہیں، اس کے بعد فضیل اس مٹی کی اینٹیں بناتے ہیں۔ اینٹیں بنانے کے بعد فضیل کے ساتھی آتے ہیں کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ فضیل نے کہا نہیں، تو سونے کی اینٹیں میں نے رکھی تھی تو یہ میرے ہاتھوں سے ہی تیار کی جائے گی۔ فضیل بن عیاض نے جو ہے سونے کی اینٹیں تیار کرنے کے بعد انہیں ایک تھیلے کے اندر ڈالا۔ فضیل نے سوچا وہ تو 3-4 اینٹیں تھی، لیکن میں مٹی کی اینٹیں زیادہ بنا کر اسے دے دیتا ہوں، میری سونے کی اینٹیں کے بدلے مٹی کی اینٹیں دینے سے معافی ہو رہی ہے، تو بڑا سستا سندر سودا ہے۔ فضیل نے مٹی کی اینٹوں سے تھیلا بھرا، کندھے پہ رکھا اور گئے اس یہودی کے گھر کی طرف۔ یہودی خوش ہو رہا تھا کہ اگر فضیل نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو یہ مٹی کی اینٹیں سونے میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر فضیل ایسے ہی ڈھونگ رچ لگا دے تو وہ مٹی کی اینٹیں مٹی کی ہی رہے گی۔ یہودی توریت میں پڑ چکا تھا، اب فضیل جیسے ہی لے کر پہنچے، یہودی نے کہا تھیلا نیچے رکھے۔ فضیل نے کندھے سے تھیلے کو نیچے رکھا، کہا اسے کھولیں۔ جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، وہ اینٹیں جو ہیں مٹی کی اینٹیں سونے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہودی دیکھ کر کہتا ہے فضیل تو نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں تو مٹی کی اینٹیں لے کر آیا تھا، لیکن یہ سونے میں تبدیل کیسے ہوئی؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے یہ مقام دیتا ہے کہ وہ مٹی بھی کسی کو دے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، وہ مٹی بھی کسی کو دے تو سونے میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ قوم کے مسلمانوں، وہ یہودی توریت کا ماننے والا، لیکن آپ تو اس سے بڑھ کر بڑھنے سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو اس امت سے بڑھ کر گئے۔ آج آپ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں کریں، پھر دیکھیں رب کائنات ہمیں کیسا مقام عطا فرماتا ہے۔ جب ہم زندگی گناہوں میں گزارنا سیکھ سکتے ہیں تو اپنی زندگی میں توبہ کرنا بھی سیکھ لیں۔ موبائل کے ذریعے گناہ کرنا سیکھ سکتے ہیں تو کسی عالم دین کے ذریعے توبہ کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ بندہ جب گناہ کرے تو اسے توبہ کس انداز سے کرنی چاہیے۔ توبہ کے وقت آنسوؤں کے قطرے رب کی بارگاہ میں بہائیں، کچھ رہے یا نہ رہے لیکن وہ آنسوؤں کے قطرے تمہیں رب کی بارگاہ سے بخشوا سکتے ہیں۔ اور آنسوؤں کے قطروں کے صدقے میں دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ تو قوم کے مسلمانوں، توبہ ایسی کرو جو کہ بعد والوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ نصیحت کرنے والی توبہ کریں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کوئی خطا یا غلطی ہوئی ہو رب کائنات اپنی رحم اور کریمی کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔